اس مہینے کی 10 تاریخ آج اتفاق سے بھی ہے اور اس 10 تاریخ کو ایک نسبت حاصل ہے ہم سب کی روحانی ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ آپ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا والی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ہیں اور آپ سرکار کی اولاد آج تک جتنی بھی دنیا میں موجود ہے اور قیامت تک جتنی آئے گی تمام کی روحانی ماں اور روحانی دادی لگتی ہیں۔ اور سیدہ کائنات سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی بالخصوص آپ والدہ ماجدہ ہیں۔ حضرات ذی وقار سیدہ خدیجہ کا جو نام ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت خویلد ہے۔ آپ حسب اور نسب کے اعتبار سے قریشی، ہاشمی اور آپ سرکار کے خاندان ہی کے ساتھ آپ کا تعلق اور وابستگی ہے۔ مکہ کی شرفاء، معزز اور مکہ المکرمہ کی مالدار ہستیوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ عام الفیل کے 15 سال پہلے آپ اس دنیا میں جلوہ گر ہوئیں اور آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق عین ویسا تھا جس طرح رب ذوالجلال کی ذات کا ایک بندہ مومن سے تقاضا ہے۔ آپ بچپن ہی سے نیک سیرت، اعلی اخلاق، وسیع ظرف اور علم والی خاتون تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پاک دامنی کا یہ عالم تھا کہ آپ شروع سے ہی مکہ المکرمہ جو کہ گیا گزرا اس وقت ماحول اور معاشرہ تھا، اس معاشرے کے اندر آپ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ آپ کا نکاح حضرت حالہ کے ساتھ ہوا۔ چند سال ازدواجی زندگی بڑے اچھے طریقے کے ساتھ گزری۔ ایک بیماری کے اندر ان کا انتقال ہو گیا۔ دوسرا نکاح آپ نے حضرت عتیق کے ساتھ کیا۔ دونوں خامدوں میں سے آپ کے دو بچے بھی تھے۔ حالہ سے جو آپ کا پہلا شوہر تھا ان سے 2 بیٹے تھے اور دوسرے شوہر سے 1 بیٹا اور 1 بیٹی۔ دوسرے شوہر کا بھی طبی موت انتقال ہوا۔ جب دوسرے شوہر کا انتقال ہو گیا، آپ مکہ المکرمہ کی سب سے زیادہ اس وقت مالدار خواتین میں سے تھیں۔ اور آپ کو جب اپنے معاملات کے اندر دشواری پیش آئی تو اس وقت آپ اپنے ذہن کو اور اپنی سوچ کو ذرا پھیلاتی ہیں اور ارد گرد معاشرے میں دیکھتی ہیں کہ کوئی ایسا ایماندار شخص مجھے مل جائے جو میرے کاروباری معاملات کو احسن طریقے کے ساتھ سر انجام دے۔ اس وقت مکہ کے جو مشہور ترین تاجر تھے ان میں ابو جہل تھا، امیہ بن خلف تھا اور ابو سفیان تھا۔ چونکہ یہ بے ایمان بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مال کے اندر بددیانتی بھی کرنے والے تھے۔ سیدہ خدیجہ کا مال یہ لے کے ملک شام اور دیگر ممالک کی طرف جایا کرتے تھے اور جو منافع ہوتا اس منافع کے اندر ہیرا پھیری کر کے تھوڑا سا سیدہ خدیجہ کو دے دینا، باقی خود ہی کھا جانا۔ تو سیدہ یہ چاہتی تھی کہ کوئی ایسا ایماندار شخص مجھے ملے جس کی وجہ سے میرے مال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت اور کثرت کے نزول ہوں۔
जब आपने अपनी सोच के परिंदे को दौड़ाया और उड़ाया तो मक्का के अंदर उस वक्त जो हस्ती आपको नजर आई, जिसके चर्चे उस वक्त पूरे अरब के अंदर मशहूर थे कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा इस मुआशरे में इस वक्त सादिक और अमीन शख्स कोई नहीं है। सरकार की उम्र मुबारक उस वक्त 25 साल की थी। तो जब ये सोच और जब ये इनको हालात वाक़ियात से बात कराइन से मालूम हुई, सैयदा सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सरकार की ये फूफी जान है और हजरत सैयदा खदीजा की ये भाभी भी लगती हैं। तो उनके साथ इन्होंने मशवरा किया, कहा कि मुझे आपके भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बड़ी अच्छी खबरें मौसूल हो रही हैं कि वो बड़े सादिक और अमीन हैं। मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि आप मेरी सिफारिश उनके यहाँ लेके जाएं और उन्हें कहें कि इस साल जो मेरा माल मुल्क शाम की तरफ जा रहा है, आप उस माल की, उस काफिले की कमान को संभालें और अपनी निगरानी के अंदर मेरा सारा माल मुल्क शाम की तरफ लेके जाएं।